الازہری 370 ہجری میں وفات ہوئی. تہذیب اللغت ان کی کتاب. وحین الباس اور لڑائی کے موقع پر یہ لوگ ہیں سچے اور یہ لوگ ہیں متقی. کام کرنے کے یہ تھے. تم دیکھو ان میں کتنے کام تم کرتے ہو کہ قبلہ ہی قبلہ رہ گیا. رب ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی ربط یہ دیتے تھے. یہاں ذکر ہے اولئکم المتقون. آگے قصاص کا ذکر ہے اس لیے لعلکم تتقون. وہ قصاص بھی تقویٰ کی ایک مد ہے. آگے وصیت کا ذکر ہے حقا علی المتقین. آگے روزے کا ذکر ہے کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آگے ذکر آئے گا اعتکاف کا. اس میں بھی یہ تتقون کے لفظ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں تقویٰ کی مدیں بیان کی ہیں کہ متقین کے لیے یہ مدیں دی ہیں. کچھ حقوق العباد ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے, لکھا گیا تم پر قصاص فی القتلى. قتیل ان کی جمع مقتولوں کے بارے میں. وہ فقہی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قصدن و عمدن اعلی قتل سے قتل کرے اس پر قصاص آتا ہے. خطان ہو شیب عمد ہو ان کے احکام جدا ہیں. وہ 5ویں پارے میں ہے. تو تم نے قتل کیا کسی کو عمدن قصاص آئے. الحر بالحر آزاد آزاد کے بدلے, غلام غلام کے بدلے, انثى انثى کے بدلے. امام شافعی رحم اللہ تعالی کا یہ موقف ہے کہ غور عبد کے بدلے میں نہیں آتا. کیوں؟ تقابل چاہتا ہے کہ غور غور کے بدلے میں ہو, عبد عبد کے بدلے میں ہو, انثى انثى کے بدلے. قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی خود شافعی المسلک ہے. بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحم اللہ تعالی کا استدلال کمزور ہے. تقابل کا وہاں فائدہ ہوتا ہے جب کوئی الگ حکم مستفاد نہ ہو. جہاں الگ حکم ہے وہ کیا ہے؟ عرب کے اندر کچھ خاندان تھے اپنے آپ کو عالی سمجھتے تھے, کچھ خاندان تھے جن کو سافل سمجھتے تھے. جیسے آج کل بھی یہ تفاوت ہے, کمی ہے بڑے خاندان. ایسا کرتے تھے کہ اگر سافل خاندان کا کسی عالی خاندان کے آدمی کو قتل کرتا تو ایک ہی جگہ. اسی طرح اگر غلام کو صاحب قتل کرتا تو ایک ہی جگہ دو کو قتل کرتا. تو یہاں نفی اس کی ہے کہ ایک کے بدلے میں دو نہیں. الحر بالحر لا بالحرین والعبد بالعبد لا بالعبدین. تو قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی نے باوجود شافعی المسلک ہونے کے امام صاحب کی تفسیر کو ترجیح دی کہ ایک کے بدلے میں ایک ہو, دو نہ. یہاں یہ نقطہ ہے. پر جس کو معاف کر دیا گیا اس کے باعث سے کچھ بس پیروی کرنی اچھے طریقے سے اور ادا کرنے اچھے طریقے سے. بات سمجھنا. دیت کتنی ہے؟ دیت ہوتی تھی آپ کے زمانے میں 100 اونٹ. نقد پیسے دینے ہوتے تو 10,000 درہم. دینار ہوتے تو 1,000 دینار. انگریزی زمانے میں ان کی قیمت تھوڑی. اب آج سے 2-3 مہینے پہلے صدر نے جو آرڈیننس نافذ کیا تھا اس میں اس کی مالیت علماء سے پوچھ کر کے 1,50,000 جس کے لگ بھگ کی تھی. تو آپ کے زمانے میں 100 اونٹ تھے, یعنی قصاص کے تو آدمی کو مار لیا. اب دیت میں 100 اونٹ. نقد پیسے کتنے ہیں؟ 10,000 درہم, 1,000 دینار. یہ دیت. پہلی شریعتوں میں دیت نہ تھی. ہماری شریعت میں یہ تخفیف رکھی. تو اب پہلا تو یہ ہے کہ قصاص آدمی کے بدلے میں آدمی ہوتا ہے. لیکن فمن عفی لہ من اخیہ, قصاص معاف کر دیا گیا, دیت پر راضی ہو گیا.
تو اچھے طریقے سے اس کے پیچھے پڑو، رقم وصول کرو، وہ بھی ٹال مٹول نہ کرے، ادا الیہ باحسان، اچھے طریقے سے ادا کرے۔ قتل کا مسئلہ ہے، رنجیدگی پہلے ہے تو معاملے کو بگاڑو نہ۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، پہلے لوگوں کے لیے دیت نہ تھی اور رحمت ہے، پر جس نے اس کے بعد تجاوز کی اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ تجاوز کیسے؟ یوں کہ ایک آدمی نے دیت بھی لے لی، قاتل سے دیت بھی لے لی، پھر قتل کیا تو کی جائے۔ ایک آدمی نے قصاص معاف کرایا، دیت پر راضی کیا، اب ٹال مٹول کرتا ہے، دیت نہیں دیتا تو کی جاتی، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون المعاصی، گناہوں سے بچ جاؤ۔ زندگی یہ ہے، اگر کسی کو معلوم ہو کہ مجھے قصاص میں قتل کیا جائے گا تو کبھی اقدام قتل نہیں کرے۔ جہاں بھی کوئی شرعی حکومت ہو، بعض جزیات پر سعودیہ میں عمل ہے، وہ کیا سفید کاغذ پر آپ درخواست دے دیں، آپ کی درخواست منظور ہے، وکیل کے بغیر آپ جج کے سامنے، قاضی کے سامنے پیش ہوں، آپ کی بات مانیں گے۔ جہاں انگریز خبیث نے یہ قانون بنایا ہے اور ابھی تک ہمارے سروں پر وہ مسلط ہے کہ پکے کاغذ کے بغیر درخواست کوئی نہیں ہے، کوئی عرضی نویس سے لکھواؤ، پھر وکیل کرو، سمجھ آئی؟ تو یہ الجھن ساری اس باطل نظام ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو ابھی ایک کو قتل کیا ہے، گواہ دو موجود ہیں، تو مقتول اور قاتل کی لاشیں بیک وقت اٹھیں گی۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ ایسا ہوگا تو کبھی قتل کے اقدام نہیں۔ تو باطل نظام میں وہ شہد کی انتری سے بھی زیادہ لمبا قانون ہوتا ہے اور اس میں نوبت نہیں آتی قتل۔ آگے دوسرا مسئلہ لکھے گی تم پر، جب تم میں سے کسی پر موت آئے اگر مال چھوڑے، کیا لکھے گی؟ الوصیت ہو۔ اب جہاں ایک لفظی بات ہے ایک معنوی بات ہے۔ لفظی بات یہ ہے، وصیت جو ہے یہ تو مؤنث ہے، کوتبہ مذکر ہے، تو صیغہ مذکر ہو اس کا فاعل مؤنث کیسے ہے؟ تو اس کے تین جواب دیتے ہیں۔ صاحب کشاف تو کہتے ہیں کہ وصیت بے معنی الایصاء، ایصاء مذکر ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ وصیت کا لفظ مصدر ہے، مصدر یذکر ہوگا مؤنث، مذکر بھی آتے ہیں مؤنث بھی آتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان اگر فیصلہ ہو تو پھر فاعل کو جو مؤنث غیر حقیقی ہو، مذکر مؤنث دونوں لانا، یہاں یہ درمیان میں فیصلہ ہے اور تینوں باتیں۔ اب معنوی بات یہ کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حق میں بھی وصیت کرو، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی وصیت کرو عمدہ طریقے سے۔ حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر حق اور نازل۔ پہلے حکم تھا یہ، اب وراثت کے حکم نازل ہوئے ان کے بعد الا لا وصیۃ لوارث، اب ماں باپ اور شرعی وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یہ حکم پہلے کا تھا اب نہیں۔ حقاً کی نسب کس سے آئی ہے؟ قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں مفعول مطلق ہے، حقا حقاً لازم کر دیا اللہ نے پرہیزگاروں۔ ومن بدلہ وہ کی ضمیر راجع بسوئے الوصیت، وہ تینوں باتیں جہاں بھی وہی چلیں گی۔ جس نے وصیت کو بدلا سننے کے بعد اس کا گناہ ان پر ہوگا جو بدلتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سے۔ ایک آدمی نے جائز وصیت کی، اب وصیت شریعت میں تیسرے حصے تک کر سکتا ہے، 3000 کا مالک ہے، 1000 کی وصیت کر سکتا ہے، بقیہ 2 حصے وارثوں کی، ان کی اجازت کے بغیر درست نہیں۔
اب ایک شخص نے وصیت کی کہ میری طرف سے 1000 روپے میں دینی مدرسہ قائم کر دینا، مسجد بنا دینا، مسافر خانہ بنا دینا۔ اب اس کی وصیت کو کسی نے بدلا، گناہگار کو، اس پر گناہ ہوگا جو بدلے۔ بے شک اللہ سمیع بھی ہے اقوال کو، علیم بھی ہے ان کی نیات۔ پر جس نے خوف کیا محسن وصیت کرنے والے سے کجروی کا یا گناہ کا، پس اصلاح کی تو اس پر کوئی گناہ۔ کجروی ہے کہ مثلا کسی نے ثلث سے زیادہ وصیت کی، ناواقفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا اس نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے بعد اتنی رقم حفاظ کو، قراء کو جمع کر کے قرآن پڑھا دینا، تو قاضی خان وغیرہ میں تصریح ہے کہ الوصیۃ بذالک باطل، جائز نہیں ہے۔ یہ وصیت کریں ویسے صدقہ کر دیں، حفاظ کو، قراء کو بلا کر کے پڑھانا، اجرت دینا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے کجروی کا خوف کیا موسی وصیت کرنے والے سے یا گناہ کا، اس نے اصلاح کی، تو مثلا اس نے مسجد میں لگا دی، اچھے کام پر لگا دی، فلا اسم علیہ ان اللہ غفور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، لکھے گے تم پر روزے جیسے لکھے گے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچو دن گنتی کے۔ پر جو شخص تم میں بیمار ہے یا سفر پر ہے، پس گنتی ہے دوسرے دنوں کی، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ ہے طعام مسکین کا۔ پر جس نے دل کھول کر کے کی خیر، پس اس کے لیے بہت بہتر ہوگی، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن کریم، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح چیزیں ہیں ہدایت کی، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ پر جو شخص حاضر ہے تم میں اس میں ایک اس کا روزہ رکھے، اور سفر پر ہے پس گنتی ہے دوسرے دنوں کی، ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا، اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے بارے میں تنگی کا، اور تاکہ تم پوری کرو عدت گنتی، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر جو رب نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور جس وقت سوال کریں تجھ سے میرے بندے ہمنی میرے بارے میں، بس بے شک میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعوت پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، خاصے میرے سامنے چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، تاکہ وہ یرشدون راہ راست پر چلتے رہیں۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں الرفث میل جول تمہاری بیویوں کے ساتھ، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا اور پہلی غلطی تمہیں معاف کر دی۔ پس اب باشروہن، ان سے مجامعت کرو اور تلاش کرو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے جو فجر ہے، پھر مکمل کرو روزہ رات تک، اور نہ ان سے مباشرت کرو اس حالت میں کہ تم معتکف ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے لعلہم یتقون، تاکہ وہ رب کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور نہ کھاؤ تم مال اپنے آپس میں باطل طریقے سے، اور نہ تدلو لے جاؤ ان مالوں کو حکام کی طرف، تاکہ کھا جاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں کا گناہ کے ذریعے، اور حالانکہ تم جانتے۔ وہ تبھی میں عرض کر چکا ہوں، حضرت مرحوم فرماتے تھے کہ تقویٰ کی چیزیں ہیں، روزہ بھی تقوی کی چیز ہے، اور آگے اعتکاف وغیرہ کے مسائل بھی لعلہم یتقون تقوی کی چیزیں ہیں۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، بعض نے صیام کا معنی کیا روزہ، یہ معنی بھی صحیح ہے۔ بعض نے معنی کیا لکھے گئے تم پر روزے جمع، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ صیام مصدر ہے، مصدر میں تعدد کا معنی بھی ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے۔ جیسے یہ ان پر نل آسامہ والمعاصیہ، گناہوں سے بچو۔
روزے کے ذریعے کیسے گناہ سے بچو گے، اس بات کو سمجھنا۔ پانی بھی حلال، رزق بھی حلال، باقی حلال چیزیں بھی حلال، لیکن کو پھٹتے وقت سے کیوں رب نے حرام کر دیا۔ رات کو بھی حلال تھی، رمضان سے پہلے بھی حلال، رمضان کے بعد بھی حلال۔ جب اس نقطے کو آدمی دیکھے گا کہ رب کے حکم کے مطابق میں نے ان حلال چیزوں کو حرام سمجھا، تو جو چیزیں 12 مہینے حرام ہیں وہ کیسے حلال ہیں؟ زنا 12 مہینے حرام ہے، شراب 12 مہینے حرام ہے، جھوٹ 12 مہینے حرام ہے، غیبت 12 مہینے حرام ہے۔ تو اس ایک نقطے سے وہ اس کو سمجھے گا، اس میں تقویٰ کا مادہ پیدا۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹا قول نہ چھوڑا، جھوٹا عمل نہ چھوڑا، خدا کو کوئی ضرورت نہیں وہ بھوکا اور پیاسا۔ جھوٹ قولی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ عملی جھوٹ یہ ہے کہ مثلا میری داڑھی سفید ہے، میں اگر مہندی لگاؤں تو کسی کو مغالطہ نہیں ہو سکتا، سب جانیں گے کہ مہندی لگائی۔ میں خضاب لگاؤں تو اس میں یہ عملی جھوٹ ہے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ بابو ہے اور ہے حقیقت میں بابا، مغالطہ ہوگا۔ تو جیسے قولاً جھوٹ ہوتے ہیں، عملاً بھی جھوٹ۔ ایام معدودات، یہ ایامن کی نسب کس سے آئی؟ بعض کہتے ہیں سیامو جو مصدر ہے اس کی وجہ سے آئی، دوسرے کہتے ہیں یہاں فعل نکالو، صومو ایام معدودات، روزے رکھو تم دن گنتی۔ بعض زائرین نے یہاں سے غلط استدلال کیا، کہتے ہیں ایام جو ہے جمع قلت ہے، اور جمع قلت 10 پر اطلاق ہوتی ہے، 10 سے زیادہ پر نہیں بولی جاتی۔ تو قرآن کے روح سے تو روزے 10 ہی بنتے ہیں، یہ مولویوں نے خواہ مخواہ لوگوں کو پورا مہینہ روزے رکھوائے۔ تو ٹھیک ہے، ایام افعال کا صیغہ ہے اور 4 جمع قلت کے صیغے ہیں، تو جمع قلت کا تو ہے، لیکن صرف صیغوں کو نہیں دیکھنا، باقی ادلہ کو بھی دیکھنا۔ رضی شارع کافیہ نے اس نے لکھا کہ اگرچہ یہ جمع قلت ہے معنی میں کثرت ہے، کہ بہت سی جمع قلت کے صیغے کثرت کے معنی میں، اور آگے خود شہرہ کا لفظ موجود ہے، ومن شہد منکم الشہرہ، تو معلوم ہوا کہ وہ گنتی کے دن جو ہے مہینے کے، 29 کا ہو تو 30 کا ہو، وہ گنتی کے دن ہے۔ پر جو شخص تم میں بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اتنے روزے اور رکھے۔ بیمار کیسا ہو اس کو سمجھیں، ایسا بیمار ہو دیانتاً اس کی طبیعت فیصلہ کرتی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو کہتے ہیں رائے مبتلا بھی۔ شریعت میں مبتلا بھی کی رائے کا بھی ہے، انسان ہے، دفعتاً کوئی بیماری کا اٹیک ہو گیا، حملہ ہو گیا، نہیں رکھ سکتا، توڑ دے۔ یا اس کو حکیم اور ڈاکٹر کہیں کہ اس بیماری میں روزہ نہ رکھ، لیکن 3 شرطیں ہیں، تمام فقہی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، حتیٰ کہ فقہ کی ادنا ترین کتاب جو ہے چھوٹی سی، اس میں بھی نور الایضاح تک میں آپ کو ملے۔ کون سی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط، حکیم اور ڈاکٹر مسلمان، غیر مسلم کی بات شرعاً مسلمان کے لیے حجت نہیں۔ دوسری شرط، فاسق نہ ہو، فاسق کی بات بھی معتبر نہیں، خود روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کی بات بھی حجت نہیں۔ تیسری بات یہ کہ حاذقاً قدر، باپ دادے کی شیشیاں اکٹھی کر کے یقین نہ بن بیٹھا، سمجھ آئی؟ یہ 3 شرطیں ہوں تو اس کی بات معتبر۔
سفر کتنا ہے؟ سفر 48 میل یا اس سے کچھ زیادہ، کم سے کم 48 میل۔ شرعی میل انگریزی میلوں سے کچھ چھوٹے، صرف ایک اسلام کتاب کا نام ہے، اس میں نے اس کی کوئی پیمائش بتائی ہے شامی وغیرہ کے حوالے سے۔ موٹا تخمینہ یہ ہے کہ شرعی میل ہوں انگریزی میل ہوں 45 تو شرعی بن جاتے ہیں 48۔ یہ کلو میٹر یہ چھوٹا ہے، شرعی میل انگریزی میل سے کچھ تھوڑا ہے، تو بات اس میں دیکھ لینا باہوالا۔ اتنا سفر ہو، ہوائی جہاز کا ہو، پیدل ہو، سوار ہو، روزہ کھانے کی اجازت۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ، اس کی 3 تفسیریں مشہور ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث میں ابتدا میں جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے ان کو بھی اجازت تھی فدیہ دے کر کے کھا پی لیتے، تو مانا یہ ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دے تو ہمیں مسکین۔ پھر بات کو یہ منسوخ ہوگی اس آیت سے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، یہ بعد کو نازل ہوگی۔ دوسری تفسیر، یہاں حرف لا مقدر مانتے ہیں، وعلی الذین لا یطیقونہ، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، کشیخ الفانی و شیخۃ الفانیۃ، بوڑھا بابا ہو اور بوڑھی مائی وہ کھا سکتے۔ اسی معنی میں وہ بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ سیدھا۔ تیسری تفسیر، باب افعال کے خواص میں سے یہ ہے کہ کبھی کبھی باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے جاتا ہے۔ بعض دفعہ ممتحنین پوچھتے ہیں مولانا من اکرم محمدا فہو کافر ومن ابغض ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com